الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ قرآن کریم کے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ وہ آیت ہے جس سے قرآن کریم کا چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کا جو مطلوب درجہ ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کی خاطر خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ فرمایا کہ تم بر کے معنی ہے نیکی، اور قرآن کریم میں جب بر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو ایک صاحب ایمان سے مطلوب ہیں، جو ایمان کا تقاضا ہیں، وہ سارے اعمال اور وہ سارے کام جو ایمان کا تقاضا ہیں ان کو بر یا نیکی سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن عام طور سے ہمارے ذہنوں میں نیکی کا تصور صرف نماز روزے کی حد تک محدود رہ گیا ہے کہ آدمی نماز پڑھے، رمضان میں روزے رکھے، تلاوت کر لے، کچھ ذکر تسبیح کر لے. لیکن قرآن کریم نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ چاہے تم کتنے نمازی ہو اور چاہے کتنے روزے رکھتے ہو اور چاہے کتنی تلاوت اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہتے ہو، نیکی کا وہ مقام جو ہم تم سے چاہتے ہیں، بر یعنی نیکی کا وہ مقام جو ہمیں تم سے مطلوب ہے، جو ایک صاحب ایمان سے مطلوب ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو. یعنی ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ تو ہر مومن پر، ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو اس پر فرض ہے. وہ تو ایک فریضہ ہے ہی، اور ہر انسان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ
اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ نکالے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ایسی بعض اوقات یا تو لوگ نکالتے نہیں یا نکالتے ہیں تو ایسے ہی بغیر کسی حساب کتاب کے محض اندازے سے نکال دیتے ہیں، جس سے پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس میں بھی کافی کوتاہیاں ہیں، لیکن یہاں قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ تو اپنی جگہ، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہیں نیکی کا مطلوب مقام اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور یہ خرچ کرنا بظاہر زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسرے حقوق ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسرے حقوق ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تو فارغ ہو گیا، اب مجھے کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے بعد علاوہ بھی حقوق ہیں۔ لہذا یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر کچھ خرچ کرے، اور خرچ بھی ایسی چیزوں کا کرے جو اس کو محبوب ہوں۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی جب بھی خرچ کرے بس اپنے گھر میں جو ردی چیزیں پڑی ہوں، بیکار، جن کا کوئی تعلق نہیں، جن کے استعمال کی کبھی نہ ضرورت پیش آتی ہے نہ اس کو استعمال کرنے کو جی چاہتا ہے، ایسی ردی چیزیں آدمی بس خرچ کرتا رہے اور اعلیٰ چیزیں خرچ نہ کرے، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، فقراء پر، اپنے رشتہ داروں پر وہ خرچ نہ کرے، بلکہ ردی چیزوں کا انتخاب کرے کہ بس وہی دوں گا اور اچھی چیز نہیں دوں گا۔ اس کو قرآن کریم نے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ ایسی چیزیں دو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو خود تمہیں آنکھ میچ کر لو، یعنی تمہیں لینے میں تأمل ہو کہ بھئی یہ کیسی ردی چیز مجھے اٹھا کے دے دی، خراب چیز اٹھا کے دے دی۔ ایسی چیزوں پر اکتفا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، جہاں اچھی چیزیں دے رہے ہو وہاں تھوڑی بہت یہ کم درجہ چیزیں بھی دے دیں، وہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن بس دن میں یہ ٹھانی بھی ہوئی ہو کہ جو ردی چیز ہوگی بس وہ میں غریبوں کو دوں گا اور باقی اپنے پاس رکھوں گا اچھی چیزیں۔ تو اس آیت نے فرمایا کہ نہیں، جو تمہیں پسند ہے چیزیں اور جن کے ساتھ تمہارا دل اٹکا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی کو دوسری جگہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ انسان مال دے باوجود کہ اس کی محبت اس کے دل میں ہو، لیکن اس محبت کے باوجود محبت یہ ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، میں رکھوں، میں ہی فائدہ اٹھاؤں، لیکن اس محبت کے باوجود وہ اللہ کی خاطر وہ اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو دے۔ آتَ المال علی حبہ مسکینا ذوی القربى والیتامی والمساکین۔ اور نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اچھا اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں جس سے ان کا دل اٹکا ہوا ہے، جس سے ان کو محبت ہے، اس محبت کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو اور مسکینوں کو، اسیروں کو۔ تو یہ وصف ہے یہ کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہے، پسندیدہ ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں قربانی تو جب ہی ہوتی ہے نا، قربانی تو اسی وقت میں ہوگی
اگر ردی چیز جو کبھی تمہارے کسی کام میں نہیں آ رہی اٹھا کے دے دی تم نے صدقے میں، تو یہ کیا قربانی ہوئی؟ وہ تو ویسے ہی تمہارے گھر میں بیکار پڑی ہوئی تھی، تمہارے ذہن پہ ایک بول تھا کہ بیکار پڑی ہے لاؤ، تو اس کو اٹھا کر دے دیا، اس میں کیا قربانی ہوئی؟ قربانی اس میں ہے کہ آدمی کو محبت ہے، انسان کی پسندیدہ چیز ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، یعنی غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور حاجت مندوں کے اوپر اس کو صرف کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، جو ہر نیک کام کے اندر آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے، صحابہ کرام میں سے تقریباً ہر شخص نے اپنے دل کو ٹٹولا اور یہ سوچا، یہ جائزہ لیا کہ مجھے اپنے تمام جتنی بھی میرے پاس مال ہے، جتنا بھی مال ہے، اس میں سب سے زیادہ مجھے کس چیز سے مجھے محبت زیادہ ہے، اور جس مال کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کا جائزہ لے کر وہ لا کر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ہیں۔ یہ بڑے مالدار لوگ تھے، یہ بہت مالدار تھے، اس واسطے کہ ان کی زمینیں جائیدادیں تھیں۔ تو ان کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا پانی بہت میٹھا ہوتا تھا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ دنیا کی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کی طرف اتنی رغبت نہیں تھی جتنی ٹھنڈے پانی کی رغبت تھی، تو ٹھنڈے پانی کو آپ بہت پسند فرماتے تھے۔ تو ان کے باغ میں جو کنواں تھا اس کے اندر بہت ٹھنڈا پانی ہوتا تھا اور بہت میٹھا اور ٹھنڈا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان کے باغ میں جا کر ان کے کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، اس کو وہ آپ بہت پسند فرماتے تھے۔ اور یہ کنواں ابھی سمجھو کہ 40-50 سال پہلے تک موجود تھا، اور ہم ایک سے زائد مرتبہ اسی کنویں کے اوپر ایک عمارت تعمیر کر دی گئی تھی جو رباط کے طور پر تھی، جو حجاج یا عمرہ کرنے والے یا زیارت کرنے والے آتے تھے اس میں ٹھہرتے تھے، استفا منزل نام تھا اس کا۔ اس میں کئی مرتبہ ہم لوگ جا کر ٹھہرے، اور اس کنویں سے پانی پینے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو وہ باغ جو تھا وہ باغ پورا تھا، نخلستان تھا، کھجوروں کے درخت تھے اس میں شاندار، اور کنواں تھا، اور کنواں اس زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے ماحول میں کنواں ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی کیونکہ پانی کی قلت تھی۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو میں نے جائزہ لیا کہ میرے سارے اموال میں، میرے ساری دولت میں سب سے زیادہ محبوب چیز مجھے کیا ہے؟ تو فرمایا ان احب اموالی الی بیرحا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میری جتنی بھی جائیدادیں ہیں یا میرے جتنا بھی مال دولت ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ بیرحا ہے، یہ کنواں اور یہ باغ پورا۔ تو میں آ کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کو جہاں چاہیں صرف کروا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ ذالک مال رابح، واہ واہ، آپ نے فرمایا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں واہ واہ کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا بخ بخ یعنی واہ واہ، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے جو تم صدقہ کرنے کے لیے آئے ہو، اور میں یہ تمہیں رائے دیتا ہوں، تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس کو اپنے
غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو تمہارے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو. تو یہ جو مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی جائے، تو یہ اس طرح حاصل ہو جائے گا کہ تم اپنے قریب رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو. چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے ایسے ہی کیا اور اپنے جتنے قریب رشتہ دار تھے ان میں تقسیم کیا. اس وقت اس میں حضرت ثانی بن ثابت بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر ہیں مشہور، تو وہ بھی ان کے رشتہ داروں میں سے تھے. اس کو حصہ ان کو دیا، کچھ حصہ دوسرے لوگوں کو دیا. اس طریقے سے وہ تقسیم کر دیا. سب سے محبوب جو چیز تھی وہ لا کے پیش کر دی. ایک اور صحابی کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ، مجھے اپنے سارے دولت میں ایک گھوڑا بہت پسند ہے. وہ بڑا قیمتی گھوڑا ہے اور بڑا شاندار گھوڑا ہے. وہ گھوڑا مجھے انتہائی پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی تعمیل میں وہ خدمت میں صدقے میں پیش کر دوں. اس کا صدقہ کر دیا. کسی نے آ کر کہا کہ ایک میرا غلام ہے، وہ غلام مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ میرے بہت کام آتا ہے، میری بہت خدمت کرتا ہے، بڑا بہترین غلام ہے، تو وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے راستے میں. غرض صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی اپنا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند کون سی چیز ہے، اور وہ انہوں نے صدقہ کر دی. تو یہ صدقہ کہ بھائی آدمی اپنے مال میں سے جو بہترین چیز ہو اس کو خرچ کرے، اس کو فرمایا لن تنالوا البر، تم بر کا یعنی نیکی کا اعلیٰ مقام اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اور پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ خوب دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ تم نے کیسا مال خرچ کیا، واقعی اپنا محبوب مال خرچ کیا یا ایسے ہی ردی چیزیں خرچ کر دیں اور وہی دے دیں. تو بھائیوں، عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں ایک بہت اہم تقاضا یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ غریبوں کی مدد کرے، یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ پیدا کر دے جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں، کوئی کنواں کھود دے، کوئی آج کل کے حساب سے پانی کا انتظام کر دے، کوئی کسی کے کھانے کا انتظام کر دے، کسی کے لیے کوئی اور راحت کا سامان پیدا کر دے، اس کو رہائش مہیا کر دے. یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مختلف راستے ہیں. آج کل ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں مہنگائی نے لوگوں کی کمریں توڑ دی ہیں، اور جو حالات سننے میں آتے ہیں لوگوں کے کہ اس مہنگائی کے اندر جس طرح پس رہے ہیں کہ ایک طرف تو مہنگائی ہے اور دوسری طرف ظلم ہے. ایسا ظلم ہے کہ ابھی میرے بیٹے کے ڈرائیور وہ آ کے رو رہا تھا کہ جی میرے پاس 5,40,000 روپے کا بجلی کا بل آ گیا. 5,40,000 بجلی کا بل. کس کا؟ ایک ڈرائیور کے گھر کا، جس میں مشکل سے ایک آدھ 2 کمرے ہوں گے، اس میں کوئی بلب 2-4 لگے ہوئے ہوں گے، نہ اس کے پاس کوئی اے سی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی فریج ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسے خرچے ہیں، اور بل آ گیا 5,40,000 روپے. تو مہنگائی الگ اور ظلم الگ، اس کی چکی میں پس رہے ہیں اب ہم. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ایک طرح کا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہے، الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اس موقع پر میں عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ انسان کو، ہر مسلمان کو جس کے پاس کچھ بھی اپنی ضرورت سے 1 روپیہ بھی زائد ہے، اس کو یہ فکر چاہیے کہ میرے گرد و نواح میں، میرے قرب و جوار میں، میرے ملنے جلنے والوں میں
کتنے لوگ ہیں جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری کرتے ہیں. تو یہ ہر مسلمان کا جس کے پاس کچھ 1 روپیہ بھی اپنی ضرورت سے زائد ہے، بلکہ یہ کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ میرے پاس اگر کچھ میری پسندیدہ چیزیں ہیں جو میں کسی کو دے کر اس کی حاجت پوری کر سکتا ہوں تو اس کی فکر کرے، اور اہتمام کے ساتھ نظر دوڑائے. یہ نہیں کہ اتفاقاً کان میں پڑ گیا کہ بھئی فلاں آدمی حاجت مند ہے، یہ تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس بات کی فکر کریں کہ بھئی اس مہنگائی کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں تلاش کریں ایسے لوگوں کو کہ جو حاجت مند ہیں اور جن کے گھر میں یا تو فاقے ہو رہے ہیں یا ان کو دال روٹی بھی میسر نہیں آ رہی، یا آ رہی ہے تو انتہائی دقت کے ساتھ آ رہی ہے، تو وہ اس کا جائزہ لینے کی فکر کریں. دل میں ایک امنگ ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے ایسے افراد کی کسی نہ کسی شکل میں مدد کریں کہ جو اس مہنگائی کے دور میں پریشانی کا شکار ہے. یہ ہر مومن کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں یہ فرماتے تھے کہ اگر میرے دماغ پر اتنا بوجھ ہے خلافت کا کہ اگر دریائے فرات کے اوپر کوئی اونٹ اگر پیاسا مر جائے تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہارے عہد خلافت میں ایک اونٹ پیاسا مر گیا. ایک مرتبہ گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک یہودی وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. تو اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا جی کیا کروں، میرے پاس کھانے کو ہے ہی نہیں، میں کچھ نہ خود کھا سکتا ہوں نہ کچھ اپنا گزارا کر سکتا ہوں، اسے مانگنے پر مجبور ہوں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے لحاظ سے میرا بڑا ظلم ہے، میرا ظلم ہے کہ میں تم سے تمہاری جوانی کے زمانے میں تو خدمتیں لوں اور تمہیں جوانی کے زمانے میں تم سے جزیہ لوں، ٹیکس لوں، اور بڑھاپے میں مجھے تنہا چھوڑ دوں. یہ نہیں ہو سکتا. لہذا یہ حکم جاری کر دیا پوری قلم رو میں کہ کوئی شخص چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ اس فاقہ کشی کا شکار ہے یا جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان سب کا وظیفہ جاری کیا جائے. سب کا وظیفہ جاری کیا حضرت فاروق اعظم نے کہا. تو ہم یہ تو کر نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے. لیکن اتنا تو بے شک ہم کر سکتے ہیں کہ ذرا دیکھ بھال رکھیں اپنے گرد و پیش میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اس بات کی نگاہ رکھیں کہ کہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں، کہاں ہم ان کی حاجت روائی کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا بر اور نیکی کا کام ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر بالفرض ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو دے سکیں، اول تو ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ اپنی آمدنی کا کچھ تھوڑا سا حصہ طے کر کے رکھا ہوا ہے. جب بھی کوئی آمدنی ہوئی تھوڑا سا نکال کر ایک تھالے میں ڈال لیا. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 5واں حصہ نکالتے تھے، 5واں حصہ یعنی 20%. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 10واں حصہ نکالتے تھے.
حضرت والد صاحب بھی جو بغیر محنت کی آمدنی ہوتی تھی تو اس کا 10واں حصہ ورنہ 20واں حصہ نکالتے تھے، وہ تھیلے میں جمع کر. بھئی اگر فرض کرو ایک آدمی کی آمدنی جو ہے سارے مہینے میں 25,000 ہوتی ہے، مثال کے 20-25,000 ہوتی ہے، 1 روپیہ نہیں بچا سکتا تو 1 روپیہ بھی اس میں ڈال سکتا ہے. تو وہ تھیلا یاد دلاتا رہتا ہے کہ بھئی مجھے خرچ کرو کہیں کسی مناسب جگہ پر. تو اول تو جو آدمی جس کے اندر یہ ذوق ہو کہ دینے کا، لینے کا ذوق تو بہت لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن قرآن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اس کی کا جذبہ اول تو ہونا چاہیے. لیکن اگر بالفرض کسی کے پاس واقعتاً نہیں ہے کچھ تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی ایسی مدد کر دے، جسمانی مدد، جس سے کہ اس کا کوئی کہیں سفارش کر دے، کہیں اس کے بارے میں کوئی اس کی حاجت روائی کسی اور طریقے سے کر دے. اس کو بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ تعین ذا الحاجہ تصنع لاخرق. ایک آدمی اناڑی ہے اور اس کو کچھ کرنا نہیں آتا، اس کو کچھ سکھا دیا، ہنر سکھا دیا، یہ بھی صدقہ ہے کہ اس کو ہنر سکھا دیا کہ بھئی تم یہ ہنر کرو اور اس کے ذریعے پیسے کماؤ. یہ بھی ایک صدقہ کا طریقہ ہے. خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو یہ بر کا یہ مقام جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم سے، وہ ہم اس طرح حاصل کریں کہ اپنی محبوب چیزیں، محبوب اوقات، محبوب کام، وہ سب اس میں داخل ہیں. اور کسی مال خرچ نہیں کر سکتا، کوئی شخص وقت خرچ کر سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے چندہ اکٹھا کرے اور ان لوگوں کو دے دے. وہ وقت بھی خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے. تو جب تک یہ کام نہیں ہوتا اس وقت تک ہم بر کا اور نیکی کا اگلا اعلیٰ مقام حاصل کر نہیں سکتے. لہذا اس وقت خاص طور پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر مسلمان اپنا یہ فرض سمجھے کہ میں اپنے حاجت مند بھائیوں کی اور بہنوں کی مدد کروں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.